نماز میں اگر رکعت بھول جائیں کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں تو نماز کو کیسے پورا کریں یا نماز توڑ کر دوبارہ سے نماز پڑھیں۔ بہت سارے لوگ یہ اس مسئلے میں کنفیوز رہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے میں وہ یہی بھول گیا کہ ہماری رکعتیں کتنی ہوئی ہیں۔ مثلاً اگر کوئی انسان 4 رکعت کے لیے کھڑا ہوا اور 4 رکعت کی اس نے نیت باندھی، چاہے ظہر کی 4 رکعت یا سنتیں یا فرض یا عصر کی 4 رکعت یا عشاء کی جو بھی 4 رکعت 2 رکعت 3 رکعت کی اس نے نیت باندھی۔ اب وہ 4 رکعت کی اس نے نیت باندھی، اب وہ یہ کنفیوز ہو گیا کہ ہم نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، ہماری 2 ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں، یا 1 ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہیں۔ کسی بھی رکعت میں اگر بندہ کنفیوز ہو گیا تو اب وہ نماز کو کس طرح سے پوری کرنا ہے، یا وہ نماز کو وہاں پہ ختم کر کے اس کو دوبارہ سے نماز پڑھنا ہوگا۔ اس پورے مسئلے کو بہت اچھی طرح سے آپ لوگ سمجھ لیجئے۔ اگزامپل، آپ نے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے 4 رکعت فرض پڑھنے کے لیے یا 4 رکعت عصر کے فرض پڑھنے کے لیے نیت باندھی۔ اب آپ نے 3 رکعتیں پڑھ لی، 3 رکعت کے بعد آپ کنفیوز ہو گئے اور آپ سجدے میں ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہماری 4 ہو گئی ہیں یا ہماری 3 ہوئی ہیں، ہمیں اب 4تھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے یا 4تھی ہو چکی ہے، اب ہمیں بیٹھ کے سلام پھیرنا ہے۔ اب آپ یہاں پہ کنفیوز ہیں، تو اس مسئلے میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا غالب گمان کدھر ہے۔ غالب گمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زیادہ، آپ کا دماغ کدھر جا رہا ہے، زیادہ دل آپ کا کس طرف ہے۔ آپ 60% آپ کا مائنڈ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی 3 رکعتیں ہوئی ہیں، اور 40% آپ کا مائنڈ کہہ رہا ہے کہ 4 رکعتیں ہوئی ہیں۔ تو جو 60% مائنڈ آپ کا کہنا، آپ کو اس پر یقین کرنا ہے۔ بس جدھر جو 60% مائنڈ آپ کا کہہ رہا ہے نا، زیادہ جدھر پرسنٹیج جا رہے ہیں کہ نہیں بھائی 4 ہوئی ہیں، ایک دل یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں 3 ہوئی ہیں، لیکن زیادہ دل یہی بول رہا ہے، دماغ میں یہی ہے، زیادہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ 4 ہوئی ہیں، تو بس وہ 4 مانی جائیں گی۔ اور اگر زیادہ دماغ میں 60% یہ ہے کہ 3 ہوئی ہیں، 40% ہے کہ 4 ہوئی ہیں، تو پھر 3 مانی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی مسئلے میں 50-50 ہے، آپ کو یہی نہیں پتا کہ اب 4 ہوئی 3 ہوئی، 60 اور 40 والا مسئلہ ہی نہیں ہے، 60% یا 40% والا۔ آدھا مائنڈ آپ کا کہہ رہا ہے کہ 3 ہوئی ہیں اور آدھا کہہ رہا ہے کہ 4 ہوئی ہیں۔ آپ بالکل کنفیوز ہیں، آپ حساب ہی نہیں لگا پا رہے ہیں، آپ کا دماغ جائی کدھر ہو نہیں رہا ہے۔ کبھی دماغ یہ کہنے لگتا ہے کہ نہیں 3، کبھی دماغ کہنے لگتا ہے 4، تو پھر کم والی رکعتوں کو شمار کیا جائے گا۔ مثلا آپ 2 اور 3 میں کنفیوز ہو گئے کہ 2 ہوئی یا 3 ہوئی، اور آپ برابر ہے، بیچ میں کھڑے ہیں کہ 50% دماغ کہہ رہا ہے کہ 3 ہوئی ہیں، 50% دماغ کہہ رہا ہے 2 ہوئی ہیں، تو اس کنڈیشن میں 2 رکعتیں مانی جائیں گی، یعنی کم رکعتوں میں جدھر دماغ جا رہا ہے نا اتنی شمار کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ بہرحال اگر آپ نے 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں، اس کے بعد آپ کو دھیان آیا کہ بھائی ہم نے تو 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں، تو آپ 1 رکعت اور پڑھیں، پھر لاسٹ اخیر رکعت میں سجدہ سہو کر لیں، تو 2 رکعتیں آپ کی نفل میں شمار ہو جائیں گی، اور 4 رکعتیں جو آپ پڑھ رہے تھے وہ ان کو مان لیا جائے گا۔ تو بہرحال اگر پوری طرح سے رکعت میں آپ کنفیوز ہیں کہ 2 ہوئی 3 ہوئی 3 ہوئی یا 4 ہوئی 4 ہوئی یا 5 ہوئی، تو اس مسئلے میں زیادہ غالب گمان جو آپ کا کہنا، آپ اس پر یقین کر کے اتنی رکعت شمار کر کے آگے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اگر آپ کا مائنڈ بالکل یہ خیال نہیں کر پا رہا ہے، 50% پہ ہیں، تو اگر 3 4 میں آپ کنفیوز ہوئے ہیں تو 3 مانی جائیں گی، 2 3 میں کنفیوز ہوئے ہیں کہ 2 ہوئی یا 3 ہوئی تو 2 مانی جائیں گی، 1 یا 2 میں کنفیوز ہیں کہ 50% مائنڈ کہہ رہا ہے 1 ہوئی ہے، 50% مائنڈ کہہ رہا ہے 2 ہوئی ہیں تو 1 مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کنفیوز ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، لیکن آپ نیت نہیں توڑ سکتے۔ یہ نہیں کہ اب ایک دم نیت توڑ دی کہ نہیں بھائی اب ہمارا دماغ ایک دم وہ ہو گیا تھا، بعض لوگ کرتے نا نیت یہ توڑ دیتے ہیں کہ یار ہم کنفیوز ہو گئے جب ہم پھر سے پڑھیں گے، تو نیت آپ کو نہیں توڑنا ہے، آپ کو مائنڈ پر غور کرنا ہے، اور اگر پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ بیٹھ کر سلام پھیر لیں، پھر دوبارہ سے آپ اپنی تشفی کے لیے پھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، یہ مدرسہ اسکول جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کا مستقبل ہے، جس میں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش اور کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس ہاسٹل میں میں الحمدللہ 12 کمرے 5 ہال تیار کر چکا ہوں، لیکن ابھی بھی کروڑوں روپے کا کام باقی ہے جس کو اکیلے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ مل کر بچیوں کا بہترین فیوچر بنانے میں ضرور حصہ لیں، اور ہر ہفتے 100-500 روپے آپ اس QR پر ضرور ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 10 گنا دنیا میں، 70 گنا آخرت میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔